یہ دنیا ہمیشہ ملکوں میں بٹی رہی ہے۔ تہذیب و تمدن کے مختلف ادوار میں کسی بھی ملک کے اندرونی استحکام کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔ آج دنیا جس مقام پر ہے اس میں کسی ملک کے استحکام کا دار و مدار دو عوامل پر ہے۔ ان میں سے ایک عوامل ملک کے اندر چند بنیادی انسانی اساسات کی موجودگی ہے اور دوسرا عامل سائنس و ٹیکنالوجی میں ایک مضبوط حیثیت حاصل کرنا ہے۔ جس ملک میں یہ دونوں عوامل معیار و کمال سے قریب تر ہوں گے اتنا ہی وہ ملک توانا، مضبوط اور خوشحال ہوگا، بیرونی جارحیت سے بہتر طور پر نبرد آزما ہو سکے گا اور قوموں اور برادری میں باوقار باعزت مرتبے پر فائز ہوگا۔ عصر حاضر میں اسلام جن مصائب و تکالیف سے دوچار ہے یقیناً ان کی ایک وجہ قرب قیامت بھی ہے، البتہ دنیا کے دارالاسباب ہونے کے سبب اس امر سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سب کردار کی اس مجرمانہ ضعیفی کی بنیاد پر ہے جس کا لازمی نتیجہ مرگ مفاجات کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اگر عالم اسلام اپنے عقائد، افکار، اعمال، اخلاق، معاشرت، تجارت کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ نہ کرتا تو آج کے ناگفتہ بحالات کے تاریک دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو جن بڑے مسائل کا سامنا ہے ان میں سے کچھ اپنی اہمیت، اثرات اور نتائج کے لحاظ سے مکمل اور دیانتدارانہ توجہ کے متقاضی ہیں۔ پہلا مسئلہ نظام اسلام کا نفاذ ہے۔ جب تک کم از کم اسلامی خطوں میں اسلام اپنے تمام تر احکامات، حدود و تعزیرات، فرائض و واجبات اور وقار و غلبے کے ساتھ نافذ نہیں ہو جاتا تب تک ہم جس سربلندی، عزت و شوکت، آسانیوں کی راہ تک رہے ہیں انہیں نہیں پا سکیں گے۔ دوسرا مسئلہ سیاسی طور پر عدم استحکام ہے، یعنی مسلمان قیادت و سیادات کے معاملے میں ایک طرح سے یتیمی کا شکار ہیں۔ اسلام کے نظام حکومت نہ ہونے کی وجہ سے عالم اسلام جس بیچارگی کی عملی تصویر بنا ہوا ہے وہ انتہائی دکھ انگیز ہے۔ ایسی بے چینی پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کفر مسلمانوں کی سیاسی یتیمی کا فائدہ اٹھا کر انہیں ہر طرح کی اذیت دے رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ اقتصادیات کا ہے۔ ہمارا ملک IMF اور ورلڈ بینک سمیت چین کے قرضوں کی دلدل میں گھیرا ہوا ہے جس سے نکلنے کے لیے عوام اور حکمران دونوں کو مل کر پائیدار بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ جمہوری ٹکڑوں پر بٹا ہوا عالم اسلام اپنے دنیا پرست اور نام نہاد حکمرانوں کی وجہ سے مالی تنگیوں کا ایسا شکار ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں تک کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک جان ہی تو کسی بھی انسان کا آخری سرمایہ ہوتی ہے جبکہ اس جان کی بقا پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب عوام کے منہ کا لقمہ حکمران کے پیٹ میں چلا جائے تو تب غربت نہیں غریب مرتے ہیں۔ یہی وہ مصنوعی غربت ہے جو کافر کو کٹر کافر بناتی ہے، کمزور مسلمان کو مذہبی زندگی سے دور کرتی ہے اور پختہ مذہبی مسلمان کو پریشان کیے رکھتی ہے۔ اس غربت سے مالدار مزید دولت مند ہو جاتا ہے جبکہ غریب مزید فقیر ہو جاتا ہے۔ یہ تین وہ اہم مسائل ہیں جو آج ہر مسلمان کی کہانی ہے۔ اگر ان مسائل کا عام نظر سے حل تلاش کیا جائے تو یہی سوچ جڑ پکڑتی ہے کہ حالات کے سدھار کے لیے بالترتیب اسلامی اصولوں پر مبنی نظام نافذ کیا جائے، سیاسی استحکام حاصل کیا جائے اور اقتصادیات کو مضبوط کیا جائے۔ شام، عراق، فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، سینکیانگ، افغانستان، ہندوستان اور برما کے ایمرجنسی حالات وقت کے لحاظ سے اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ وہ ہماری ترتیب کا انتظار کرتے رہیں۔ جسد مسلم کے ان زخمی اعضاء کو جس قدر جلدی آرام دہ مرہم کی ضرورت ہے اس کی جلد از جلد فراہمی سیاسی استحکام اور نیک تجربہ کار قیادت ہی کے راستے سے ممکن ہے۔ ان چند ضروری مسائل کا حل حالات کے سدھار کے لیے ایک ایسا علاج اور ٹانک ہے۔ اگر اس طریقہ علاج کو اس کے تمام آسمانی اور زمینی تقاضوں کے ساتھ اختیار کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ سیاسی استحکام اور مضبوط اقتصادیات جیسے مسائل از خود حل ہوتے چلے جائیں گے اور یہ ملک معاشی، سیاسی، معاشرتی، خارجہ اور داخلہ پالیسی کے لحاظ سے پرامن اور مضبوط ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔